اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آپ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو پوری دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں، کافی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا کافی دیر بعد اڈیالہ جیل سے ایک تفصیلی پیغام اپنی قوم کے نام باہر آیا ہے، جو کہ آپ کو میں اس وقت پڑھ کے سناؤں گا۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے کامن ویلتھ کے 8 فروری کے الیکشن پر جو رپورٹ لیک ہوئی ہے، کامن ویلتھ کے 8 فروری، انہوں نے 8 فروری کے الیکشن سے متعلق کہا کہ جو رپورٹ 8 فروری کے الیکشن سے لیک ہوئی ہے، اس نے بھی انتخابی دھاندلی کا پول کھول دیا ہے۔ یہ کامن ویلتھ ایک ادارہ ہے جس نے 8 فروری کے الیکشن پر ایک رپورٹ لیک کی ہے، اور اس رپورٹ میں صاف پتہ چلا کہ کیسے دھاندلی کی گئی ہے، کیسے بے شرمی اور ڈٹائی سے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ کامن ویلتھ کے مطابق یہ رپورٹ پہلے ہی سرکاری سطح پر حکومت پاکستان کو دے دی گئی تھی، مگر یہاں سکندر سلطان راجہ جیسے بے ضمیر لوگ ہیں جنہوں نے انتخابی چوری کے سہولت کاری سمیت اس پر پردہ ڈالنے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ پاکستان میں ووٹ چوری کا قانون سخت ہے اور ایسا کرنے پر آرٹیکل 6 کا نفاذ ہے، لیکن ملک میں اس وقت عاصم لا کا نفاذ ہے، قانون ختم ہو چکا ہے۔ ملک میں عاصم لا کا نفاذ ہے اور قانون ختم ہو چکا ہے۔ عاصم لا کے سوا سب قانون ختم ہو چکے ہیں۔ یہاں پر لیاقت چٹھا جیسے لوگ قابل تحسین ہیں، جنہوں نے یہ لیاقت چٹھا وہی ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا کہ جو اسسٹنٹ کمشنر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں واحد گواہ ہوں، میں نے اپنے ہاتھ سے الیکشن چوری کیے اور میں اس پر پشیمان ہوں، عوام سے معافی بھی مانگی تھی انہوں نے۔ تو عمران خان صاحب نے انہی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لیاقت چٹھا جیسے قابل تحسین لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے عہدے پر ضمیر کی آواز کو ترجیح دی۔ اس چوری کے بعد عوام کا قتل عام کیا گیا اور 26ویں آئینی ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم کے خلاف بھی جن ججز آواز بلند کی وہ تعریف کے قابل ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہاں ایک تو واضح طور پہ کہا کہ ملک میں عاصم لا نافذ ہے جس میں کوئی قانون نہیں ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب نے لیاقت چٹھا کا نام لیا جو ایک اسسٹنٹ کمشنر تھے جنہوں نے الیکشن چوری کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور میں نے ان کو سنا جب تو مجھے خود بہت اچھا لگا، لیکن اس کے بعد وہ کدھر گئے کسی کو نہیں پتا۔ اب وہ منظر عام سے بالکل غائب ہے اور کافی عرصے سے غائب ہے۔ وہ اسی دن سے غائب ہے جس دن انہوں نے پریس کانفرنس کیا۔ دنیا میں ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے اس وقت، سوشل میڈیا پر کسی نے نہیں دیکھا ان کو۔ اللہ کرے وہ جدھر بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ اس کے بعد عمران خان کی ٹویٹ کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ دھاندلی پر قائم حکومت کو قانونی طور پر قابو کرنے کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ اس کے لیے سینٹ اور پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفے دیے گئے ہیں جو تحریک انصاف کے لوگوں نے دیے ہیں۔ اپنے کارکنان پارلیمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک میں نافذ عاصم لا سے بالکل نہ گھبرائیں، نہ ہی جیل سے گھبرائیں۔ ایک فرد واحد اپنے اقتدار کی ہوس کو پورا کرنے کی خاطر آپ کو دبانا چاہتا ہے۔ آپ جتنا اس سے ڈریں گے یہ اتنا ہی آپ کو ڈرائے گا، آپ کو دبائے گا۔ آپ حق پر ہیں اور حق اور سچ انسان کو بہادر بناتا ہے اور حق کی ہی فتح ہوتی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے اپنے جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، اپنے جو ان کے قریبی لوگ ہیں عمران خان صاحب کے پارٹی کے لوگ، ان کو کہا کہ آپ نے اس طرح کی جو حکومتی ہتھ کنڈے ہیں آپ نے ان سے بالکل بھی نہیں گھبرانا، انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہوگی۔ اس کے بعد جو عمران خان کی ٹویٹ کا اگلا حصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جس پر خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو پیغام دیا۔ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا میں جو کچھ کرنے کی کوشش ہے وہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے ہے۔ ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھے گی، اور جب پولیس اسے بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں لگے گی تو گورننس اور امن و امان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایسی ہی پالیسی ANP کے حکومت کے دور میں بھی اپنائی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا کے تمام MNA اور MPAs اور سینیٹر وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کر وہاں کے مسائل کا جلد سے جلد حل نکالیں۔ خصوصی طور پر جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں امن قائم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ ہماری اتحادی محمود خان اچکزئی کی قیادت میں ایک امن وفد لے کر افغانستان جائیں اور وہاں بات چیت سے مسائل کا حل تلاش کریں۔ یعنی خان صاحب نے 2 پیغام دیے ہیں، ایک وزیر اعلیٰ کو کہ وزیر اعلیٰ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ سب وزیر اعلیٰ سے مشاورت کے بعد اقدامات کریں، اور جو یہ دہشت گردی ہے اس پر کوئی واضح حکمت عملی بنائیں اور دہشت گردی کو کنٹرول کریں۔ اور جو یہ ملٹری آپریشن کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں حکومت کو کمزور کرنے کے لیے، یہ عمران خان صاحب نے منع کیا کہ وزیر اعلیٰ اس ملٹری آپریشن کی حمایت نہ کرے بلکہ اس ملٹری آپریشن کے خلاف مذمت کرے۔ الٹا ہمارا وزیر اعلیٰ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ملٹری آپریشن عوام کے خلاف نہیں، دہشت گرد، وہ الٹا سپورٹ کر رہا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین۔
اب علی امین گنڈاپور کا کبھی پاسپورٹ منسوخ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ, تو کہاں سے افغانستان جائیں گے؟ خیر علی امین نے تو افغانستان نہیں جانا, محمود خان اچکزئی ہے جس نے افغانستان جانا ہے, اور اچکزئی افغانستان جا کر عمران خان صاحب کا مینڈیٹ ہوگا ان کے ساتھ, افغان طالبان حکومت جو ادھر ہے وہ ان سے ضرور بات چیت کرے گی. امریکہ سے اگر وہ بات کر سکتے ہیں تو ادھر ان سے کیوں نہیں, کیونکہ یہ کافی قریب ترین لوگ ہیں. عمران خان کی گورنمنٹ نے افغانستان کے لیے بہت کچھ کیا اور یہ ان کو یاد ہوگا اور یاد رکھنا چاہیے. اور ناظرین, جو علی امین کی بات کر رہا تھا, کیسی کیسی کہانیاں سنائی ہیں انہوں نے, یعنی نا یقین کرنے والی سٹوریاں انہوں نے عوام کو سنائی ہیں کہ میں نے ایک رات کے اندر فلانی پہاڑی سے فلانی پہاڑی پہ چلا گیا. یعنی وہ کہانیاں جو جس پر یقین ایک انسان جو کر ہی نہیں سکتا, اس طرح کی کہانیاں. کبھی یہ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کو ٹیکسٹ کیا ہے, اس طرح کی ایسی جیسے ایک ٹن باتیں ہوتی ہیں نا, وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کرتے ہیں. تو یہ علی امین گنڈاپور صاحب سے عمران خان کو ابھی بھی کچھ توقعات ہیں, امیدیں ہیں. اس کے بعد جو سب سے ضروری عمران خان کا پیغام, جس میں عمران خان صاحب نے حکم دیا ایک, وہ آپ کے سامنے رکھیں. یہ اوپر عمران خان صاحب نے خبر پختونخوا میں جو کچھ وہ طریقے سے, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے جو حکم دیا ہے جلسے کا, عمران خان صاحب نے حکم دیا جس طریقے انصاف کا بہت بڑا امتحان ہے, جس پہ آپ تھمبنیل میں بھی آپ دیکھا ہوگا آپ نے. یہ جلسے کا عمران خان صاحب نے حکم دیا کہ 27 ستمبر کو پشاور میں تاریخی جلسہ کیا جائے. یہ عمران خان صاحب نے حکم دیا اور اس حکم پر عمل بھی کیا پارٹی نے. جنید اکبر صاحب نے ٹویٹ کیا, قائد عمران خان کی حکم پر 27 ستمبر کو پشاور میں تاریخی جلسہ ہوگا انشاءاللہ. 27 ستمبر پشاور, یہ انہوں نے پھر پوسٹر لگا کے سارا جلسے کا باقاعدہ اناؤنس کیا پی ٹی آئی کے جو ہے لیڈر جنید اکبر نے. تو یہ تھی ناظرین عمران خان صاحب کی طرف سے آنے والی اپڈیٹس کے. ایک تو خان صاحب نے علی امین کی حکومت جو ہے کے پی کی, اس کو کیا پیغام دیا, اور دوسرا پارٹی کے لوگوں کو, عوام کو کیا پیغام. یہ پیغام عوام کے لیے ہے کہ پشاور جلسہ کرنا ہے اور جلسے کو بھرنا ہے. خان صاحب نے کہا پورے ملک سے لوگ آئیں اس جلسے میں شرکت کریں, اور یہ جلسوں کی ایک پہلا جلسہ ہوگا. اس کے بعد پھر لگاتار انشاءاللہ جلسے بھی ہوں گے اور پارٹی احتجاجی تحریک بھی شروع کرے گی, جو ہونا چاہیے. اب ناظرین آ جائیں جو ایمان مزاری کا آج کل جو چل رہا ہے جج صاحب کے ساتھ ایک پھٹا, اس پہ آ جائیں. وہ بڑا ایک لطیفہ ہی ہے یہ بھی. تو یہ جج صاحب ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں بہت اچھی وکیل ہیں, خاتون وکیل ہیں, تو انہوں نے باقاعدہ پٹیشن فائل کی کہ مجھے جو شکایت درج کروائی, ٹھیک ہے, ان جج صاحب کے خلاف. تو جناب پھر اس پہ ریئیکشن کیا آیا, بجائے اس کے کہ جو کمیٹی خود کمیٹی بنائی گئی ہائی کورٹ کی طرف, سپریم کورٹ نے باقاعدہ کمیٹی بنائی ہے اس طرح کی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے. جب ایمان مزاری نے ادھر جا کے اپنی شکایت درج کروائی تو اس کا رزلٹ دیکھیں. یہ دیکھیں, بریکنگ نیوز, چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس سمن رفعت امتیاز کو ہٹا کر ہراسمنٹ کمیٹی میں جسٹس انعام امین منہاس کو کمپیٹنٹ اتھارٹی بنانے کا آج ہی منظوری دی. نوٹیفیکیشن ہو گیا آج, اور 17 جولائی کا نوٹیفیکیشن خود دیکھ سکتے ہیں. یعنی پہلے جو ایک بندہ تھا جس کا پہلے خاتون تھی اس ادارے کی, جو ادارہ اس طرح کی چیزوں کو ٹیکل کرتا ہے ہراسمنٹ کے کیسز کو, اس ادارے کا جو سربراہ تھا وہ ایک خاتون تھی جس کا نام تھا جسٹس سمن رفعت امتیاز. اب ان جسٹس سمن رفعت امتیاز کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ ایک اپنا بندہ, یہ وہی بندہ ہے یہ انعام امین, جو جس نے الیکشن میں بھی کافی کچھ اپنا کردار ادا کیا تھا, یہ انہی کا ہی بندہ ہے. تو اس کو انہوں نے اس کمپیٹنٹ اتھارٹی بنا دیا گیا ہے اس ادارے کا. تو یہ یعنی بجائے اس کے کارروائی کرو انہوں نے کمیٹی کی بدل دیا, یہ کمیٹی کو ہی بدل دیا. آپ یہ چیک کریں ذرا, بیچاری کی اس کی آپ درخواست سنیں کہ ہوا کیا. وہ جب دیکھا نا بڑا بندہ, یہ جج صاحب کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ جب بڑا کوئی شخص پھنسا قانون کے دائرے میں, تب آپ نے قانون ہی بدل دیا, لوگوں کو بدل دیا, افسران کو ہی بدل دیا. بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کا کیس سننے کے لیے وہ لوگ سنتے ہیں بجائے اس کے ججز کے, خان صاحب کا بھی کیس کوئی اور ہی سنتا ہے. تو یہ تھی ناظرین خبریں آج کی. اور پھر ایک اور خبر جو سندھ سے ایک بڑی مزاحیہ خبر آئی کہ سندھ میں ایک بچے نے ٹاپ کیا, ایک کالج سے ایک بچے نے ٹاپ کیا, اور جب کالج کے پرنسپل نے دیکھا کہ اس بچے نے ٹاپ کیا تو اس نے کہا یہ بچہ تو ہمارے پاس پڑھا ہی نہیں ہے کبھی. یعنی ایسے بچے نے ٹاپ کیا جو کبھی کسی کالج میں پڑھا ہی نہیں ہے, اس کالج میں پڑھا ہی نہیں ہے جس کالج سے اس نے ٹاپ کیا. یعنی سندھ میں ایک کالج ہے ڈگری کالج کراچی کا, اس سے ایک بچے نے ٹاپ کیا اور وہ بچہ اس کالج میں ہی نہیں پڑھا. چیک کریں. اور وہ بچہ کہتے ہیں جو زرداری ہے نا, اس کی جو سیکیورٹی انچارج ہیڈ ہے اس کا بیٹا تھا, تو اس کے بیٹے نے ٹاپ کیا اور وہ بیٹا کہیں پڑھا ہی نہیں ہوا, یعنی اس کالج میں پڑھا ہی نہیں ہوا. تو کیسی بات ہے کہ امیروں کے بچے بغیر پڑھے بھی ٹاپ کر جاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی ہیں جن گریجویشن کی ہے مگر کچھ نہیں پتہ کہاں سے کی ہے, کدھر کی ہے. تو یہ ہے جناب پوری کارکردگی ہماری ایجوکیشن سسٹم کی, ہمارے انصاف کے سسٹم کی, کہ کس طرح سے وہ ایک خاتون وکیل ایمان مزاری صاحبہ
ان کے کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا. جب پہلے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. جج صاحب نے کہا, ان کے شوہر کو جج صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو سمجھاؤ, میں نے جب پکڑ لیا نا تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے پھر. یعنی اس طرح کی تڑیاں. تو بالکل پاکستان میں ایک جنگل کا قانون ہے, اور میں تو جب تک زندہ ہیں تب تک بولیں گے سچ انشاءاللہ. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں, چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اپنا خیال رکھیں اپنے اس چینل کا بھی. اور پھر ایک اور بات آپ سے میں نے کرنی تھی کہ عمران ریاض خان صاحب ہیں جنہوں نے ایک تحریک شروع کی ہے فلڈ ریلیف کے لیے, تو آپ ان کے چینل پہ جا کے انہوں نے باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, QR کوڈز دیے ہیں, انہیں اسکین کر کے آپ جتنے سے جتنا پیسے ہو سکتے ہیں دیں. یہ ایک ایماندار آدمی ہے, میں ان کی گارنٹی دیتا ہوں, اور میں نہیں پورا پاکستان ان کی گارنٹی دے گا. تو ان کے توسط سے اگر کوئی سیلاب متاثرین کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے, کیونکہ اگر حکومت کو پیسے دیں گے پتہ ہے آپ کو کھا پی جائیں گے یہ سارے. یہ چند وفادار پاکستان کے لوگ ہیں جن کو پاکستان سے بھگایا گیا, تو ان کو آپ فنڈز دیں, یہ سیلاب متاثرین کی مدد کریں گے. تو یہ تھی ناظرین آج کی چند خبریں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں. نہیں بھی لگی تب بھی بتائیں اچھی ہے کہ نہیں. اب انشاءاللہ جو ویڈیو کی کوالٹی ہم امپروو کریں گے کچھ دیر تک, ذرا انتظام ہو جائے کچھ چیزوں کا, تو اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے بہتر کرنی ہے اپنی ویڈیوز میں تاکہ آپ لوگوں کو اچھا لگے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.